دنیا میں پہلے پہل اللہ رب العزت نے جنات کو آباد کیا، تو ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ تو ان میں ایک جن علم و فضل یا عبادت کے لحاظ سے بہت اونچے درجے کو پہنچ گیا۔ عبادات کرتے کرتے میرے رب کو وہ اتنا پسند آیا کہ اس کے لیے حکم ہوا کہ آپ آسمانوں پہ آ جاؤ، اور جب آسمانوں پہ اس جن کو بلایا گیا تو اس کا نام عزازیل رکھا۔ جیسے آپ نے کتابوں میں بھی پڑھا ہوگا کہ فرشتے، بڑے بڑے فرشتوں کے نام اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے بڑے فرشتوں کے نام جو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں یا سننے میں آتے ہیں۔ انہی نام کی مناسبت سے عزازیل تھا، وہ اس جن کا نام رکھا گیا۔ تو اس جن کو ایک اعزاز تو یہ ملا کہ آسمانوں پہ بلا لیا گیا، دوسرا بڑا اعزاز یہ ملا کہ اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اب فرشتوں کے لیے وہ واعظ نصیحت کرتا، ان کے لیے اللہ کے حکم سے جو بھی احکامات تھے ان تک پہنچاتا۔ تو علم و فضل کے لحاظ سے یہ سب کچھ ملا۔ علم و فضل کا مطلب عبادت جو اس دور میں تھی۔ اور جب اللہ رب العزت نے انسان بنانے کا خیال کیا اور فرشتوں کے سامنے بات رکھی کہ میں ایک انسان پیدا کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں عدل و انصاف اور امن، بھائی چارہ اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے گا جو آئیڈیل معاشرہ ہو۔ اس وقت جنہوں نے فرشتوں نے کیا کہا کہ یا اللہ وہ تو آپس میں جھگڑیں گے، لڑیں گے، اس طرح کی انہوں نے بات کی، جس کا حوالہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے جو خیال تھا، اپنا جو حکم تھا، اس کے مطابق زمین سے مٹی منگوائی۔ تو یہ بھی 2-3 مطلب مراحل میں مٹی لے جانے کا عمل وجود میں آیا۔ پہلے مٹی لینے لگے، ایک فرشتہ آیا تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا کہ مجھ سے انسان بنے گا۔ اس طرح کے مختلف واقعات آتے ہیں مختلف کتابوں میں۔ تو اینتھیٹک یہ ہے کہ بہرحال مٹی یہاں سے نکال کے فرشتہ لے گیا اور اس سے پھر انسان بنایا گیا۔ انسان کا وجود اللہ رب العزت نے بنایا، اور اسی طرح وہ انسان کئی سال پڑا رہا۔ اور جب اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اس میں روح پھونکے، اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی، اور وہ جب روح پھونکی گئی تو ایک دم وہ اٹھ بیٹھے، آنکھیں کھولی، اور اس کا جو سکیچ بنایا جاتا ہے یا کتابوں میں مختلف علماء کرام نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ اٹھے تو اللہ رب العزت نے آرڈر دیا کہ اسے سجدہ کرے۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، جس کا نام عزازیل رکھا گیا تھا اور سارے فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا تھا، اور وہ تھا جن۔ اب سوچنے کی بات ہے، ایک جن کو اتنا زیادہ بڑا اعزاز ملا تھا، اتنا بڑا عہدہ ملا تھا، اسی جن نے موقع پہ انکار کر دیا کہ میں اس کو سجدہ کیوں کروں، جب کیوں کی وجہ اس نے خود ہی بتا دی۔ کیوں کی وجہ کیا تھی کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ افضل ہوتی ہے، زیادہ پاورفل ہوتی ہے، اور مٹی اتنی پاورفل نہیں ہوتی۔ تو ایک اعلیٰ چیز، ایک اعلیٰ آگ سے بنی ہوئی چیز، وہ ادنا چیز مٹی سے بنی ہوئی کو کیسے سجدہ کر سکتی؟ اس نے منطق نکالی اور بحث میں پڑا، جس سے اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور اس کو ڈائریکٹ مطلب دھتکار دیا دوسرے لفظوں میں، اور بھگا دیا۔ اس نے چند ایک باتیں کی۔ اب یہ باتیں بڑی وزنی ہیں جو حدیث مبارکہ کی روح سے اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ ایک تو اس نے بات کی، یا اللہ مجھے قیامت کے آخری لمحات تک زندہ رکھنا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ٹھیک ہے، بات مان لی گئی۔ پھر دوسری بات کہ میں اگر انسانوں کے جسم کے اندر خون کے راستے داخل ہونا چاہوں تو مجھے اجازت دی جائے، تمام جنات کو اجازت ملی۔
یعنی جن ہمارے جسم میں سانس کے ذریعے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ پورے جسم میں خون کے ساتھ ساتھ گردش کرتی ہیں۔ پھر تیسری بات تو بہت ہی زیادہ ڈس آرڈر کہہ لیں، یا ایسی بات جو فہم و گمان میں مطلب تصورات میں نہیں آتی، جس نے اس وقت منوا لیا اللہ رب العزت کو، کیا دی کہ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں انسان کو چاروں طرف سے گھیر کے جہنم کا ایندھن بناؤں، اور اس کو اکسا کے گناہوں پہ لے آؤں، اور تیرے راستے سے ہٹا کے اسے جہنم کے راستے پہ لاؤں۔ تو اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اس میں مفہوم مطلب یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تو انہیں برگلا کے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے محنت کرے گا تو مجھے میرے ربوبیت کی قسم کہ وہ ایک دفعہ توبہ کریں گے میں پچھلے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب وہ توبہ کریں گے تو میں نہ صرف گناہ معاف فرماؤں گا بلکہ میں انہیں جنت میں بھی داخل کروں گا۔ اور میرے جو بندے ہیں، دوسری بات اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمائی، جو رحمان کے بندے ہیں ان کو تو گھیر نہیں سکے گا، یعنی انہیں تو برگلا نہیں سکے گا، انہیں اپنے راستے کی طرف لا کے جہنم کا ایندھن نہیں بنا سکے گا، وہ رحمان کے بندے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ روئے زمین پر کہ شیطان ہر بندے کو برگلا رہا ہے، چند ایک بندے ہیں جو ان کے برگلاوے میں نہیں آتے۔ جیسے شیطان برگلاتا ہے اس وقت وہ مختلف وظائف پڑھتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے، آپ بچے ہو، آپ لوگوں کے لیے میں بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم